الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ اپنے کورس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہو اور آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ ملحدین کے اعتراضات کی اقسام و انواع، یعنی ملحدین جو مذہب پر اور خاص طور پر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں یا اس کی درجہ بندی کیا ہے، اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو کیسے اس کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر جب وہ اعتراض آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس درجہ بندی سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر درجہ بندی کے اعتراض کا جواب الگ ہوتا ہے۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ بعض یعنی کورس میں شریک طلباء اسٹوڈنٹس حضرات نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ملحدین کے دلائل پر کب بات کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ملحدین کے دلائل نہیں ہوتے، اعتراضات ہوتے۔ وہ انکار خدا جب کریں گے تو اس کی دلیل نہیں دیں گے، بلکہ وہ خدا کے ثبوت پر اعتراض کریں گے۔ تو ملحدین کا 95 یا 98% جو ان کی فکریں ہیں وہ اعتراضات پر مبنی ہیں، اس لیے وہ باقاعدہ کوئی دلائل نہیں رکھتے۔ تو اس لیے یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھیں، تو وہ دراصل ان کے اعتراضات ہوتے ہیں جنہیں ہم دلائل سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس سبق میں اس کی درجہ بندی سمجھیں گے، پھر اگلے سبق میں آپ کو کچھ اعتراضات بتاؤں گا اور اس کے جوابات بتاؤں گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس طرز سے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ پہلی قسم جو سب سے بڑی قسم ہے ملحدین کے اعتراضات کی، جو شریعت سے عدم واقفیت پر مبنی ہوتے، یعنی انہیں خود شریعت کے جو دعویٰ ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کی جو حدود و قیود ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس لحاظ سے وہ شریعت پر حملہ کر جاتے ہیں۔ مثلا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو ان ظالموں کو سزا کیوں نہیں دیتا جو قتل و غارت کرتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ ایک چھوٹے بچے کی تصویر لگائیں گے، ایک مظلوم عورت کی تصویر لگائیں گے جسے کسی نے بے دردی سے قتل کیا، تو وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو اس کو سزا کیوں نہیں دیتا۔ تو اب یہ اعتراض کس پر مبنی ہے کہ اسے شریعت کے دعوے کا پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کا جو نظام ہے، سزا اور جزا ہے، اس کے قانون سے یہ واقف نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، اس میں ہم نے صرف عمل کرنا ہے اور ہمارا امتحان ہوگا، رزلٹ اور اس عمل کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں ملے گا آخرت میں۔ تو کوئی آدمی کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، کتنا ہی اللہ کا گستاخ کیوں نہ ہو، اللہ اسے عموماً سزا نہیں دیتے، بلکہ یہ یوم الدین یعنی بدلے کا دن الگ آئے گا۔ تو جب اللہ نے یہ دعویٰ یا شریعت نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس دنیا میں گناہ گاروں اور ظالموں کو ہم سزا دیں گے، تو پھر اعتراض بھی نہیں بنتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں شریعت کے دعوے کا علم نہیں ہوتا۔ یا مثلا پہلے بھی اس پر میں نے کچھ مختصراً عرض کیا تھا گفتگو کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں جب رزق اللہ کے ذمے ہے تو کچھ انسان اور جانور بھوکے کیوں مر جاتے۔ اب یہ دراصل جو فلسفہ موت ہے اور فلسفہ رزق ہے اسلام کا، اس سے جاہلیت کی بنیاد پر اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی بھی جاندار، کسی بھی جانور، کوئی بھی ذی روح کی موت آتی ہے تو وہ دراصل اس کا رزق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ بھوک سے مر گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا رزق ہی اللہ کی تقدیر میں ختم ہو چکا تھا، رزق ہی اتنا تھا، پھر تو اس نے مرنا تھا۔ تو اب جب یہ فلسفہ آپ سمجھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ بھوک سے کیوں مر گیا، اس نے بھوک سے مرنا ہی تھا، کیونکہ اس کا رزق اللہ نے جو اس دنیا میں جتنا لکھا تھا وہ اتنا ہی تھا۔ یہ فلسفہ تقدیر ہے۔ یا ہم یوں کہیں گے
کہ جو اللہ نے جو کہا ہے نا کہ میرے ذمہ ہر انسان کا رزق ہے، ہر جانور کا رزق ہے، ہر جاندار اور ذی روح کا رزق ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی یا ذی روح چیزوں کو زندگی باقی رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے انہیں پیدا کر دی. اب جب اللہ نے انہیں پیدا کر دیا، اب اس کی تقسیم اور اس کو حاصل کرنا انسانوں کے ذمہ چھوڑ دیا. ہاں تقسیم کا طریقہ کار بتا دیا کہ میرے رضا کے مطابق تقسیم اس طرح کرو، لیکن مجبور نہیں کیا، کہا تمہاری اپنی مرضی. اب جب لوگ اللہ کے مقرر کردہ تقسیم کے طریقے پر نہ چلے تو لازمی بات تھی کہ کچھ انسانوں کا رزق اور انسانوں کے حصے میں آنا تھا، ان کا حصہ اور انسانوں نے ہڑپ کرنا تھا. تو اب وہ ہڑپ کر کے پھر کیا کرتے ہیں، وہ یعنی ان کو ان کا رزق نہیں پہنچتا اور وہ مر جاتے ہیں. تو اس لیے جو اسلام کا فلسفہ رزق ہے، جو تقسیم رزق کا نظام ہے، جو فلسفہ موت ہے، اب صرف اس ایک اعتراض میں ہمیں فلسفہ موت بھی سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا موت کا نظام کیا ہے. فلسفہ رزق بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے ذمہ رزق کا مطلب کیا ہے. فلسفہ تقدیر بھی سمجھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں اللہ نے پہلے سے لکھی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. اب یہ صرف ایک اعتراض کے پیچھے شریعت کے اتنے سارے فلسفے اور احکامات چلتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اکثر اعتراضات ایسے ہیں جس میں وہ شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں خود چاہیے کہ ہم شریعت کا اچھی طرح مطالعہ کریں. شریعت کے نظام پہ جو کتابیں لکھی گئی، اس کے تعارف پہ جو کتابیں لکھی گئی، خود قرآن کی ہم تفسیر گہرائی سے پڑھیں، ہم احادیث میں کوئی ایک دو بنیادی کتابیں پڑھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تاکہ ہمیں کچھ شریعت کی سمجھ حاصل ہو جائے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اعتراض کس چیز سے ناواقفیت پر مبنی ہے. تو ان کے اکثر اعتراضات اس پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں جس میں انہیں شریعت کے احکامات کا علم نہیں ہوتا. دوسری قسم جو یہ بھی بہت بڑی قسم ہے ان کے اعتراضات کی کہ مستشرقین سے ان کے اعتراضات درآمد شدہ ہوتے. جب بھی آپ کسی ملحد کو دیکھیں وہ قرآن پاک کی تدوین پر اعتراض کرے، اس کی حفاظت پر شبہ کرے، وہ قراتوں کو لے کر قرآن کے تحریف پر یا تبدیل ہونے پر اعتراض کرے، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ سیرت مبارکہ پر اعتراضات کرے. آپ علیہ السلام کی 9 شادیاں کیوں کی، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں نکاح کیوں کیا، اور اسی طرح ایک غزوے میں غالباً غزوہ بنو قریظہ میں قریظہ کے لوگوں کو کیوں مارا گیا، اور یہ چیز کیوں کی گئی، یہ چیز کیوں کی گئی. تو سیرت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اعتراضات، یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت پر اعتراض کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث یہ ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ ہے. یا آپ دیکھیں وہ اسلامی تاریخ پر اعتراض کریں، خلفاء راشدین کی ذات پر اعتراض کریں، اسلامی جو مملکتیں گزری ہیں ان میں غلط اعتراض کریں. کچھ ویلڈ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اسلامی جو سلطنتیں گزری ہیں، لیکن غلط اعتراضات کرے یا صحابہ پر اعتراض کرے. تو یہ اکثر اعتراضات مستشرقین کی کتابوں سے لیے گئے ہوتے ہیں، اور ان اعتراضات کا جواب علماء امت نے استشراق کی تحریک کا جو رد کیا ہے ان کتابوں میں تفصیل سے دیا ہے. آپ اس کے بارے میں ندوۃ العلماء سے جو کتابیں چھپی ہیں آپ اس کو دیکھیں. عالم عرب سے استشراق پہ بہت زبردست کام ہوا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. خود اردو میں اس پر بڑا کام ہوا ہے تحریک استشراق پہ، تو مقالے لکھے گئے، تھیسز لکھی گئی. مثلا صرف جو ایک سیمینار ہوا تھا ندوۃ العلماء میں اس کافی پہلے، تو اس کا اسلام اور مستشرقین کے نام سے 7 حصوں میں وہ کتابیں چھپی. تو اس لیے جب آپ نے الحاد کا رد کرنا ہو تو پھر مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل کتب بھی پڑھنی چاہیے. تو آپ کو ڈائریکٹ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دراصل فلاں مستشرق کا اعتراض ہے. آپ میرے اکثر سامعین انشاءاللہ مستشرقین کو جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلو کہ یہ مغرب میں ایک علمی تحریک شروع ہوئی تھی ویسٹ میں. جو ویسٹ کے مفکرین تھے انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اور اسلام کو صرف اس لیے اسٹڈی کیا کہ اس پر اعتراض کر سکے. تو وہ جو تحریک استشراق تھی وہ بڑی پھیل گئی، اور اس نے بعض حوالوں سے بہت مضبوط مواد تیار کیا.
لیکن الحمدللہ علماء امت نے تفصیلی اس کے جوابات دیے. مثلا وہ حدیث کی حجیت اور تدوین پر اعتراض کرے تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحم اللہ کی کتاب ہے تدوین حدیث اردو میں، کتنی بہترین کتاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ سارے غلط ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اعتراض کی مستشرقین سے تو نہیں درآمد شدہ. تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہے عموماً اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ مستشرقین سے درآمد شدہ ہوتے ہیں. تیسری قسم وہ اعتراضات ہوتے ہیں جو جدید سائنس اور جدید مغربی فلسفوں کے بطن سے درآمد ہوتے ہیں. ان کے پیچھے دراصل جدید سائنس کا فلسفہ ہوتا ہے یا جدید فلسفے ہوتے ہیں، جیسے ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، سیکولرزم، لبرلزم، ہیومنزم، مارکسزم، یہ جتنے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو عموماً ان پر اعتراض ہوتا ہے، ان سے درآمد شدہ ہوتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے، فلاں پابندی کیوں ہے، آزادی کیوں نہیں ہے، پردے پر اعتراض کریں گے اور اس پر اعتراض کریں گے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انسانیت نہیں ہے. اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں. یا خدا کے وجود پر اعتراض، ہمیں خدا نظر کیوں نہیں آتا، یہ کیوں نہیں ہوتا. یا اسی طرح خاص طور پر قرآن پاک کی تفسیر پر جو جدید فلسفہ لسانیات ہے اس کی روح سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ لفظ کا ایک متعین معنی نہیں ہوتا، لفظ جو ہوتا ہے اس کا معنی اس کے قاری کے تابع ہوتا ہے. یہ ایک گہرا فلسفہ سا ہے. اسی طرح اسلام میں عورت کے کردار اور عورت کے مقام پر بات ہوتی ہے. تو یہ اس کے پیچھے سارا جدید فلسفہ ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اعتراض جدید فلسفے کو پڑھ کر تو نہیں آ رہا. تو پھر ہمیں اس اعتراض کا جواب دینے کی بجائے ہمیں اس جدید فلسفے پر کلام کرنا چاہیے. مثلا اگر وہ یہ کہے کہ اسلام میں عورت کو کمانے کی آزادی کیوں نہیں ہے، اسلام میں عورت پر پردے کی پابندی کیوں ہے، تو یہ دراصل اس فلسفے کی روح سے اعتراض کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں خواہ مرد ہو یا عورت ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، کوئی پابندی کسی انسان پر نہیں ہے. تو ہم پہلے یہ کہیں گے بھائی انسان پر کسی پابندی کا حق کسی ذات کو ہے یا نہیں، پہلے ہم اس پر بات کریں گے. اور جب ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو ہم پر ہر قسم کی پابندیوں کا حق ہے تو پھر اعتراض کوئی نہیں بنتا. تو اس لیے یہ جو جدید فلسفے اور سائنس سے درآمد شدہ اعتراضات ہوتے ہیں، تیسری قسم ان اعتراضات کی ہوتی ہے. چوتھی قسم جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ ملحدین کی جو ذاتی فرسٹریشن اور مایوسی سے پیدا شدہ اعتراض ہوتا ہے. وہ ملحد کچھ بسا اوقات کچھ ایسے سانحات سے گزرا ہوتا ہے، کچھ ایسے حوادث اور مصیبتوں سے گزرا ہوتا ہے جو اس کی ذہنی اور نفسیاتی جو سطح ہوتی ہے بڑی طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور اس ذہنی اور نفسیاتی وجہ سے وہ الحاد اختیار کر جاتا ہے. پھر وہ اسی فرسٹریشن کا اظہار یوں کرے گا کہ وہ مذہبی طبقے پر اعتراض کرے گا. دنیا کے کسی کونے میں، ملک کے کسی کونے میں کوئی مولوی صاحب نے کوئی ایسا برا کام کیا ہو تو اس کو لے کر اچھالے گا. اسے یہ نظر نہیں آئے گا کہ کتنے مولوی تو اچھے کام بھی کرتے. ملا اور مولوی کو گالی دے گا اور اسلام کی طنز و تحقیر کرے گا. ایسا رویہ اپنائے گا کہ جسے ایک بالکل ایک جیسے یہ ایک گلی کا ایک کھلنڈرا لڑکا ہے، ایسا بالکل ایک طنز و تشنیع کا رویہ، ہر وقت مغربی دنیا کے گن گائے گا. وہ ایک تصویر لگائے گا اسلامی دنیا کی، پھر ایک تصویر لگائے گا مغربی کوئی سائنسی ایجاد کی، پھر کہے گا دیکھو یہ خدا کے ماننے والے ہیں، یہ خدا کے منکرین ہیں. تو ظاہری ترقی یہ لوگ ایسے ہیں، یہ اپنا کعبہ و قبلہ یورپ اور امریکہ کو سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک یورپ اور امریکہ اس دنیا کی جنت ہے، سوئٹزرلینڈ اس دنیا کی جنت ہے. کاش اسے پتا ہو، کاش وہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اسی جنت میں روزانہ کتنے لوگ اپنے آپ کو موت کے آغوش میں سلا دیتے ہیں. کوئی تنگی نہیں ہوتی لیکن اندر کی فرسٹریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اسلامی دنیا کی تحقیر کرے گا، اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی تحقیر کرے گا. اب ظاہر ہے ان جیسی چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر معاشرہ برے اور اچھوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو مسلم معاشرہ بھی ایسا ہے. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ برائی کا عنصر زیادہ ہے یا اچھائی کا عنصر زیادہ ہے.
دوسرا یہ کہ ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر پورے چلتے نہیں ہیں. اگر وہ اپنے دین پر پورے چلتے تو ان کی یہ حالت نہیں ہونی تھی. اس لیے مسلمان یا مذہبی طبقے یا اسلامی دنیا پر اعتراض اسلام پر اعتراض ہے ہی نہیں, مذہب پر اعتراض ہے ہی نہیں. کسی بھی شخص کے عمل کو ہم اس کے دین کی طرف, اس کے علاقے کی طرف, اس کے قوم کی طرف, یہاں تک کہ اس کے خاندان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. بڑے نیک خاندانوں میں بہت بڑے بڑے برے لوگ پیدا ہوئے. تو یہ دراصل یہ وہی جو ذاتی اور نفسیاتی ایک اضطراب ہوتا ہے, اس کا اظہار اس حالت میں کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ اعتراضات جو ہے نا, اس کا جواب بس یہی ہے کہ شخصیات اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. شخصیات کے عمل کا ذمہ دار مذہب نہیں ہے. مذہب ایک الگ چیز ہے اور اس مذہب کے نمائندے یا اس مذہب کو ماننے والے لوگ الگ چیز ہے. تو اس لیے ہر آدمی جو بھی کرتا ہے مذہب اس کا قطعاً ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح ایک پانچویں قسم جو سب سے خطرناک قسم ہے کہ وہ ملحد کے روپ میں چھپے کچھ فرقہ پرست اور متعصب مذہب پرست ہوتے ہیں. کچھ عیسائی ہوتے ہیں جو ملحد بن کر اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کچھ یہودی ہوتے ہیں جو ملحد بن کر اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کچھ خاص طور پر اہل تشیع شیعہ اور رافضی ہوتے ہیں لیکن وہ ملحد بن کر اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ فرقہ پرست لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے خود کٹر مذہبی ہیں اور یہ مذہب پرست ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ملحد ظاہر کر کے پھر یہ چونکہ ان کے پاس یہ فرقہ پرست ہوتے ہیں تو ان کے پاس اپنے فرقے کی لکھی ہوئی تمام وہ کتابیں موجود ہوتی ہیں جس میں دوسرے فرقے کی طرف غلط سلط ہر بات منسوب ہوتی. تو اس لیے وہ پڑھ پڑھ کے اعتراضات کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ یہ صحابہ کرام پر اعتراض کریں گے, حضرت ابو ہریرہ پر, حضرت عائشہ پر, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, خلفائے راشدین پر, اور یا جو صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی, جنگ جمل, جنگ صفین, ان پر. یہ لوگ آپ دیکھیں گے یہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں گے. وہی اعتراض جو عیسائی مفکرین یا جو عیسائی جو یعنی مصنفین ہیں انہوں نے دہرایا ہوتا ہے, اس کو لے کر اعتراض کریں گے. تو ایک بہت بڑی تعداد ان فرقہ پرست لوگوں کی ہے. ظاہر ہے ان فرقہ پرست لوگوں کو کسی صورت سمجھایا نہیں جا سکتا, کسی بھی صورت بتایا نہیں جا سکتا. تو بس ان لوگوں کو یہی کہنا چاہیے کہ آپ ایک فرقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, یا تو آپ اپنی شناخت بتائیں کہ آپ واقعی اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ واقعی ملحد ہیں. اگر آپ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں پھر فرقے کے لباس میں آ کر بات کریں تاکہ پھر آپ کی مسلمات کے مطابق آپ کو جواب دیا جائے. اور اگر آپ واقعی ملحد ہیں تو سوال یہ کہ پھر صرف ایک فرقے کی نمائندگی کیوں؟ پھر آپ اسلام کے صرف ایک فرقہ ہے جو مین سٹریم ہے اہل سنت والجماعت, اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ اہل تشیع پر بھی اعتراض کریں, آپ کی نظر میں تو وہ بھی مسلمان ہیں, پھر آپ صرف ایک فرقوں کے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ آپ اتنا یک رخا مطالعہ کیوں ہے آپ کا؟ تو اس لیے ان لوگوں کا حل پھر اس انداز میں. تو یہ 5 قسم کی جو درجہ بندیاں ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو جو بھی ملحد اعتراض کرتا ہے تو آپ پہلے یہ تعین کرو کہ یہ کس درجہ بندی سے تعلق رکھتا ہے, پھر یہ آگے اس سے بات بڑھائی جا سکے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں وہی والی بات کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اعتراض کا منبع اور ماخذ کیا ہے, یعنی یہ کس درجہ بندی سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کو یعنی اگر ہم سمجھیں تو پھر ہمارے لیے اعتراضات کا جواب دینا آسان ہوگا.